خروج اس کا 39واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 43ویں آیت تک۔ اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارغوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے، اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا، اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتر اور پتروں کو کوٹ کوٹ کر تار بنائے، تاکہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زردوزی کریں۔ اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے 2 مونڈے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا، اور اس کے کسنے کے لیے کاریگری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اسی ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا، یعنی سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر صاف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے، اور ان پر انگشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کنندہ تھے، اور اس نے ان کو افود کے موڑوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا، یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، وہ چنگھونٹا تھا۔ انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرا بنایا، اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی 1 بالشت اور چوڑائی 1 بالشت تھی۔ اس پر 4 قطاروں میں انہوں نے جواہر جڑے، یاقوت سرخ اور پخراج اور زمرد کی قطار تو پہلی قطار تھی، اور دوسری قطار میں گوہر شب چراغ اور نیلم اور ہیرا، تیسری قطار میں لشم اور اشم اور یاقوت، چوتھی قطار میں فروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد۔ یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے، اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کے شمار کے مطابق 12 تھے، اور انگشتری کے نقش کی طرح 12 قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کنندہ تھا۔ اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندھی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں، اور انہوں نے سونے کے 2 خانے اور سونے کے 2 کڑے بنائے، اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا، اور سونے کی دونوں گندھی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے، اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو افود کے دونوں موڑوں پر سامنے کے رخ لگایا۔ اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگایا جس کا رخ اندر افود کی طرف تھا، اور انہوں نے سونے کے 2 کڑے اور بنا کر ان کو افود کے دونوں موڑوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں افود جڑا تھا لگایا، تاکہ وہ افود کے کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہیں۔ اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو افود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ افود کی کاریگری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے، اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر افود سے الگ نہ ہونے پائے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور اس نے افود کا جنبہ بنا کر بالکل آسمانی رنگ کا بنایا، اور اس کا گریبان زیرہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا، اور اس کے گردا گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے۔ اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیر میں آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے، اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جنبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا۔ پس جنبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹی تھی، اور پھر ایک ایک انار جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے، اور باریک کتان کا امامہ اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجامے اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارغوانی
اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بند بھی بنایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور انہوں نے مقدس تاج کا پتھر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کنندہ کیا، خداوند کے لیے مقدس، اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتا لگایا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا۔ اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا، اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے، یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان، اس کی گنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور کھانے اور گٹا ٹوپ، مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ، شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹی اور پاک شمعدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ظروف اور جلانے کا تیل اور زرین قربان گاہ اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ اور پیتل منڈا ہوا مذبح اور پیتل کی جھانجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی، صحن کے پردے اور ان کے ستون اور کھانے اور صحن کے دروازہ کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس اور ہارون کاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا۔ جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا، اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ آمین۔